عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ایک مرتبہ وہ سیر و تفریح میں تھے تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک کتا آ کے پاس بیٹھ گیا، دور بیٹھ گیا۔ جس طرح انسان بعض کھیتوں میں ادھر ادھر کہیں بیٹھ کے کھانا کھائے تو اگر کوئی جانور ہو، بلی کتا ہو، تو وہ قریب آ جاتا ہے کہ مجھے بھی کچھ دے، تو وہ کتا آ کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک روٹی کتے کے آگے ڈالی، کتا پھر آیا، پھر دوسری ڈال دی، کتا کھا کے پھر آ گیا، انہوں نے تیسری ڈال دی، روٹی ختم۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کا غلام ہوں، یہ باغ میں میری ڈیوٹی ہے، کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کتنا کھانا آتا ہے؟ اس نے کہا روزانہ یہ 3 روٹیاں آتی ہیں۔ تو اس نے کہا تو نے کتے کے آگے ڈال دی، تو خود کیا کھائے گا؟ اس نے کہا یہ کتا یہاں کا نہیں لگ رہا، کوئی اجنبی لگ رہا ہے، میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں، تو میں نے یہ سمجھا یہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے بھوکا ہوگا بہت زیادہ، تو اس لیے جب اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی تو میں نے 3 ہی روٹیاں اس کو کھلا دی۔ تو اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا ایک دن بھوکا رہنے سے میں مر نہیں جاؤں گا، ایک دن بھوکا رہ لوں گا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ان کو بڑی پسند لگی۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ سخی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور عبداللہ بن جعفر ان کے بیٹے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، یہ بھی بڑے سخی تھے۔ انہوں نے اس غلام کے مالک سے رابطہ کیا، مالک سے غلام خریدا، وہ باغ خریدا، اور اس غلام کو آزاد کر کے کہا جا یہ باغ بھی میں نے تجھے دے دیا۔ اللہ نے دنیا میں نقد بدلہ دیا کہ ایک کتے پر ترس کھانے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں آزاد بھی کر دیا اور مال کا مالک بھی بنا دیا، پورا باغ اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ صحابہ تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ میں باہر نکلے تو چرواہے سے کہا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا مالک کی طرف سے اجازت نہیں ہے بیچنے کی۔ تو انہوں نے لالچ دی کہ اس طرح کرو بکری بیچ دو، ہم گوشت بنائیں گے، کھائیں گے، تجھے بھی دیں گے۔ مالک کو کہہ دینا، مالک نے کون سے بکریاں گنی ہیں، اس کو کیا پتا، اگر گنی بھی ہوں گی تو کہنا بھیڑیا کھا گیا یا مر گئی۔ تو اس چرواہے نے آگے سے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ کہاں ہے، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ چرواہا امانت دار ہے تو اس کو خرید کر آزاد کر دیا اور پورا ریوڑ خرید کر اس کے حوالے کر دیا۔ صحابہ بڑے سخی ہوتے تھے، صحابہ اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، جتنا مال ہوتا سارا غرباء پہ خرچ کرتے تھے، جہاں جہاں کوئی ضرورت مند نظر آتا سارا مال اس پر لگاتے۔ بخاری شریف میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے تو وہ جو بندہ ان کے پاس پیسے رکھواتا تو وہ سارا خرچ کر دیتے، جو ضرورت مند ہوتا تقسیم کر دیتے کہ جب یہ مانگے گا دے دوں گا۔ جب شہید ہو گئے تو اب لوگوں کو تو پتہ تھا کہ یہ بیچارہ تو مقروض مرا ہے، قرض 22 لاکھ درہم تھا، 500 درہم آج کل 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو 22 لاکھ درہم کتنا زیادہ ہوگا، بہت زیادہ رقم تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے دیگر عروہ بن زبیر، ان کو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے شرم کے مارے قرض چھپایا کہ والد پر ہمارے 1 لاکھ قرض ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ کو بھی بہت بڑا سمجھا، بڑی رقم ہے کہ اب یہ کہاں سے۔ ایک دو نے کہا جب ضرورت ہو مدد کی تو ہمیں بتا دینا کہ چلو ہم آپ کے ساتھ تعاون کر دیں گے۔ تو بچوں نے پھر سوچا کہ چلو والد کی جائیداد کو بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جو حصہ ملا مدینہ میں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جہاں جہاں جہاد میں شریک ہوئے تھے جو حصے ملے تو بچوں نے کہا چلو ان کو فروخت کر کے تو والد کا قرضہ اتارتے ہیں۔
صرف مدینہ کی زمینیں جب فروخت کیں تو والد کا سارا قرضہ اتر گیا. اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ والد کا سارا قرضہ اترا. پھر 4 سال تک اعلان کرتے رہے حج کے موقع پر کہ کسی نے ہمارے والد سے لینا ہو کہ وہ آئے اور لے جائے. تحقیق نہیں کرتے تھے، جو آ کر کہتا میں نے اتنی رقم رکھوائی تھی اسے دے دیتے. سب کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ان کے پاس 5 کروڑ درہم بچے. 4 بیویاں تھیں، 48 لاکھ درہم. 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ 48 لاکھ درہم بنے جو 4 بیویوں پہ تقسیم کیے گئے. 12 لاکھ ایک بیوی کو آیا 8واں حصہ. باقی جو مال تھا وہ اولاد نے آپس میں پھر تقسیم کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے غرباء کے ساتھ تعاون کی وجہ سے جہاد میں ملے ہوئے مال میں اتنی برکت عطا کی کہ قرضہ بھی اتر گیا اور نسلیں بھی مالدار ہو گئی. تو یہ صحابہ